الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں خیر میں بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم اللهم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی لیسن کی طرف چلیں گے۔ آج ہماری سورہ جیسے لیسن پہ جانے سے پہلے انشاءاللہ تھوڑی سی قرآن کے حوالے سے جو ہم آداب باطنی آداب پڑھ رہے تھے ان میں انشاءاللہ آج ہم آگے دیکھیں گے کہ ترجیح کے ساتھ پڑھنا۔ ترجیح کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی یا اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے۔ سواری چل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ سورۃ الفتح اور یا سورۃ الفتح میں سے تلاوت میں مصروف تھے۔ تلاوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو حلق میں لوٹاتے تھے، یعنی مراد یہ کہ جہاں سے جو مخرج نکلتا اس کو وہیں سے ادا کرتے تھے۔ یعنی اس کو بہت زیادہ جہاں بھی آپ دیکھیے ہر جو لیٹرز ہے اس کی مختلف مخارج ہے نا، حروف حلقی جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس میں آپ کا حلق انوالو ہوتا ہے نا، تو تلاوت کے وقت کیا ہوتا تھا، جہاں سے مطلب جو آواز جہاں سے نکلتی آپ اس کو وہیں سے نکالتے تھے۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ بہت یعنی جب آپ تلاوت کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ریسیٹیشن کی مختلف لیولز ہیں نا، تو عام طور پر تھوڑا سا ریسیٹیشن جب آپ سیکھ رہے ہیں تو سلو پیس میں سیکھنا پڑتی ہے تاکہ ہر لیٹر کا جو حق ہے اتمام حرکت ہے دیا جا سکے۔ پھر یہ کہ آہستگی کے ساتھ نرمی بھی ضروری ہے، اور دوسری بات یہ بھی دیکھیے کہ ہم اپنی جیسے جب واک کرتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ جو بھی آپ کو میمورائز ہے آپ اتنا حصہ اپنی جسے کہا جب بائی میمورائزیشن آپ اس کو بائی ہارٹ مطلب ریڈ کر سکتے ہیں نا۔ اور تیسری بات ہے کہ اس وقت بھی جب آپ ریڈ کریں گے تو مخارج کے ساتھ اور اس کی مکمل صفات کے ساتھ۔ پھر دیکھیے کہ گانے کے انداز میں نہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 6 چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ بے وقوفوں کی حکومت۔ نمبر 2 پولیس والوں کی کثرت۔ نمبر 3 قطع رحمی۔ میوٹ کر لیجیے آپ۔ کر کے بھیجا جی تو ان کوئی اپلیکیشن
جی میوٹ کر لیجیے پلیز. جی قطع تو دوسری بات کیا ہے؟ پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت، اور پھر دیکھیے قتل کو معمولی سمجھنا. اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گار کر پڑھیں گے، وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ ان میں فقیہ ہوگا نہ ان میں عالم. ان کو آگے بڑھانے کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا. آج بھی دیکھیے بہت ساری مساجد جو آپ کو بیک ٹو ہوم یا کسی بھی آپ ایسے علاقوں میں آپ کو ملے گی کہ وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی قراءت کے اندر کیا ہے، آپ گا گا کے پڑھیں، لیکن نہ آپ فقیہ ہیں، آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہی آپ عالم ہیں کہ آپ اس علم کو کیش کرا سکیں نا. تو اصل بات ہے کہ جو آگے بڑھانے کی وجہ ہے وہ یہ کہ گا گا کر پڑھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو پیشن گوئی بتا دی تھی کہ ایسے آدمی کو لوگ امام بنائیں گے. تو گا گا کر پڑھنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے نا کہ خوب لے لگا کے نا گا گا کے پڑھنا. ایک نارمل انداز میں پڑھنا، الحمدللہ کہ ہر لیٹر کو اس کا حق بھی دیا جائے، اس کی صفات اس کے مخارج کے ساتھ بہت مطلب بیوٹیفائی کر کے پڑھا جائے، وہ ایک الگ بات ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ٹون، گانوں کی ٹون میں پڑھنا اور پھر اس طرح سے پڑھنا. تو آپ دیکھیے اس کی وجہ سے لوگ نا وہ اصل جو ہے وہ دھن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں نا لوگ دنیا میں اکثر گانے سننے سے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس ٹون میں ان کو ریسیٹیشن سنائی دیتی تو ان کو بڑا جیسے لگتا ہے کہ وہی ٹون مل رہا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ گا گا کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے ایسے شخص کو امام بنایا جائے گا تو آپ سوچئے کہ پھر وہ امامت کیسے ہو سکے گی نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے پیشن گوئی کر دی. پھر یہ دیکھیے کہ صرف حروف کی ادائیگی کو ٹھیک کرنے پر توجہ نہ دینا. بعض اوقات جب ہم ریسیٹیشن کرتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ صرف ہم حروف پر توجہ دیں. جو اس میں سے عمل کی باتیں ہیں، جو غور و فکر کی باتیں، جو فقہی باتیں ہیں یا کچھ اپنے لیے سوچنا ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتا نا. تو یہ بتایا جا رہا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے وہ قرآن کی درست ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی صرف دنیا کا بدلہ چاہے نا اور آخرت میں کچھ نہ چاہے. تو پھر دنیا میں تو جو کچھ آپ چاہیں گے ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. دنیا بھی اتنی ملے گی جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دینا، اور آخرت میں پھر انسان کے لیے کتنا خسارہ ہے نا. تو ضروری ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی تجوید کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں، اپنی ریسیٹیشن کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو جب ہم الفاظ کی ادائیگی پہ توجہ دے رہے ہیں کہ درست طریقے سے میں اور آپ اس کو ریسائٹ کریں، تو اس وقت نیت انٹینشن یہ ہو کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ سے آخرت میں چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیں. اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے قالات طیبیو وفی الحدیث. بیسیکلی یہ پہلے والا دیکھتے ہیں. یہاں سے میں پڑھتی ہوں وَسَا يَجِئُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ، یعنی اس کے الفاظ وہ کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے. اب اس ایکسپلینیشن بتائی جا رہی ہے جو پہلے آپ نے بات دیکھی نا کہ ادائیگی کو ٹھیک کرنے پر توجہ دینا، تو اب اس کی ایکسپلینیشن بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کے الفاظ و کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے اور اس کے مخارج اور صفات کی حفاظت میں تکلف کریں گے. یعنی بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کرنا، تکلف کرنا اتنا ہے نہیں جتنا آپ اس کو تکلفاً پڑھ رہے ہیں، کہ تاکہ لوگ آپ سے معروف ہو جائیں کہ آپ کتنا ایسی ٹھہراؤ کے ساتھ اور اتنا پرتکلف ہو کے پڑھ رہے ہیں نا. اسی طرح دیکھیے کما یقام القدح، یعنی قرات کے عمل میں ریاکاری، شہرت، فخر اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کا مبالغہ کریں گے. اللہ اکبر. یعنی اگر مبالغہ کرنا ایک تو ویسے بھی درست نہیں ہے، جو حق تلاوتی ہی ہے اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. اس میں مبالغہ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، لیکن جو لوگ شو آف کے لیے کرتے ہیں، پراؤڈ کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر وہ انتہائی درجے کا مبالغہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انداز سے بتائیں. پھر دیکھیے کہ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے
کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرنے، عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے، قرآن مجید کے معنی میں غور و فکر کرنے اور اس کے عجائبات میں غوطہ زن ہونے کی بات ہے۔ کیا بات پتہ چلی؟ ایک بات، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، الحمدللہ بعض اوقات جب لوگ ریسیٹیشن کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس ریسیٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کے ذریعے سے آخرت کو جانا، اللہ کی رضامندی جانا۔ لیکن جو بھی شخص اللہ نہ کرے اگر اللہ سے اجر چاہنے کے بجائے لوگوں سے اجر چاہے گا، شہرت چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، لیکن پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اصل میں اجر کس کو ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرے، اپنے عمل میں اخلاص کا اظہار کرے، قرآن کے معنی پر غور و فکر کرے اور اس کے عجائبات کیا ہے؟ جو اس کے اندر مزید سبحان اللہ اتنے جو کہتے ہیں نا کہ خزانے ہیں، ٹریجر ہے، اس پہ غوطہ لگا۔ جیسے ایک جو سوئمر ہوتا ہے، جو سوئم کرتا ہے تو وہ کیسے پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے نا، اور کیا کچھ دیکھتا ہے نا۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو پانی کے اندر کیا کچھ چیزیں انوینٹ کرتے ہیں نا، تو وہی بات ہے کہ جب اس کے اندر جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ٹریجر اندر چھپا ہے نا۔ پھر دیکھیے یتعجلونہ، یعنی دنیا ہی میں اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں، ولا یتعجلونہ، آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے اس کو مؤخر نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کے فائدے کو آخرت کے فائدے پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھاتے اور اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسے ہونا کہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کو پسپون کرتے اور پھر دنیا ہی چاہے، دنیا کے کھانے، دنیا کے لذت، اور پھر اللہ پر توکل نہ کرے۔ پھر دیکھیں کہ درمیانی آواز سے پڑھنا نا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا قول کیا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بنی اسرائیل 110۔ اللہ تعالیٰ کو اس قول کو دلیل بناتے ہوئے قرات میں اونچی یا بہت دھیمی آواز میں میانہ روی اختیار کرنا مستحب ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ بہت چیخ چیخ کر بھی نہیں، بہت ہلکی آواز میں بھی نہیں، بلکہ ایک درمیانی راہ جو ہوتی ہے نا وہ مستحب ہے۔ اور آپ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو، نہ اسے پست کیجیے، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ کانوں کو سنوانا کیا بتایا جا رہا ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ قرآن پڑھیں تو وہ ایسی قرات میں پڑھیں کہ آپ کے دونوں کان اس کو اور آپ کا دل اس کو سمجھے۔ بہت اہم بات ہے کہ آپ کے دونوں کان بھی سنیں اور آپ کا دل اس کو سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ کان زبان اور دل کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ٹول ہے نا کہ زبان اور کان، جس کے ذریعے سے دل کے اندر ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک کنیکشن قائم ہو جاتا ہے نا۔ تو جب تک آپ آواز سے نہیں پڑھیں گے اور پھر آپ کے یعنی زبان میں کو اتنی حرکت نہیں دیں گے کہ آپ کی جو آواز سے آپ کے کانوں کو جائے، تو پھر کیسے دل کا تعلق پیدا ہوگا نا، دل اور دوسرے آرگن کا تعلق پیدا ہوگا نا۔ تو ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں اور آپ کا دل اس کو سمجھے، ٹھیک ہے نا، تبھی جا کے یہ کنیکشن بانڈ ہوگا۔ پھر دیکھیے آیات پر رکنا، ان کے مطابق جواب دینا، اس کے بارے میں آتا ہے قاری کے لیے مسنون ہے کہ جب بھی کسی بھی رحمت والی آیت سے گزرے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اسی طرح جب وہ کسی عذاب والی آیت سے گزرے تو اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ امید والے دلانے والی آیات سے گزرے تو وہ اللہ سے اس بات کی امید کرے کہ وہ اسے اور مسلمانوں کو بخش دے گا۔ کتنی دفعہ آتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سورہ زمر کی آیت میں بھی آتا ہے نا، انسان اور جن اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنی امید دلائی گئی ہے نا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اسی وقت بخشش کا سوال کر لیں۔ اور جب وہ کائنات کے مظاہر پر مبنی آیات پر سے گزرے یا اللہ کی تخلیق اور اس کی عظمت والی آیات سے گزرے تو اسے چاہیے کہ اس میں تدبر و تفکر کرے اور کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، پس تو ہمیں کیا کر آگ کے عذاب سے بچا لے۔
تو یہ ہے تفکر اور تدبر کا طریقہ. جب آپ کائنات پر غور و فکر کریں، اللہ کی کریشن پر غور کریں، تو آپ کو یہ آیات یاد آنے لگے، اور آپ ان آیات کو پڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے. اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع فرما دی، تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے بڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع فرما دی. اللہ اکبر. پھر پوری سورت پھر پوری سورت پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ والی آیات پر سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے. تو کتنی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں نا، کہ جو کرنے کے کام ہے کہ جب آپ ریسیٹیشن کریں اللہ اکبر. ایک تو ہم تو اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، پھر النساء، پھر آل عمران. اللہ اکبر. اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ترتیب آگے پیچھے کبھی ہو سکتی. ویسے تو یہ کہ عموماً آپ جب پڑھتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، بڑی سورت پہلی رکعت میں اور پھر سیکنڈ جو چھوٹی ہے وہ نیکسٹ میں نا. لیکن پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی صورت جو ہے وہ مطلب جسے کہا جائے بعد میں پڑھ لی اور چھوٹی پڑھ لی. تو یہ انسان ہے تو ہر چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا تھا. اور پھر جب آپ آیات سے گزرتے تو ایسے نہیں اندھے بہرے گونگے ہو کے نہیں، جہاں تسبیح کی بات ہوتی آپ تسبیحات کرتے، جہاں سوال کی بات ہوتی آپ سوالات کرتے، جب جسے کہا جائے تعوذ کی بات ہوتی تو آپ اللہ کی پناہ مانگتے، اللہ سے پناہ مانگتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح جب بھی میں اور آپ ریسیٹیشن کریں ڈیلی بیسس پہ، چاہے آپ نماز میں ریسیٹیشن کریں اپنی جیسے کہا جائے نوافل یا فرض میں، یا جسے کہا جائے آپ اپنی ویسے ریسیٹیشن کریں، تو آپ کا طریقہ بھی اسی طرح ہو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنی لیسن کی طرف، جو کہ آج ہماری سورۃ القدر ہے. جسے کہا جائے پہلے اس کا لفظی ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو 5 آیات ہیں، آپ لوگ پہلے سے یاد کیے ہوں گے. انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ہم انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. وما اور کیا چیز ادراکا بتائی آپ کو، ماں کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدری، لیلۃ القدر خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے. تنزل اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح یعنی جبریل علیہ السلام، فیہا اس میں باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر کام کے لیے. سلام سلامتی یہی وہ، حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر. ٹھیک ہے. کون سی ہیا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے؟ رات کی طرف جا رہی ہے، کہ وہ رات جو ہے وہ سلامتی والی ہے، اس لیے رات عربی میں مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہیا کی ضمیر آ رہی ہے. چلیے بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم انہیں آیات کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تجوید دیکھ لیں گے. آپ میں سے کتنے سسٹرز ہیں جنہوں نے مصحف کھولا ہوا؟ 1 ٹائپ کیجیے، شاباش. 1 ٹائپ کیجیے ٹیکسٹ میں. الحمدللہ. الحمدللہ. کتنے سسٹر ہیں جنہوں نے مصحف سامنے کھولا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک.
ٹھیک ہے رابعہ، بارک اللہ فیک. اور بھی بہنیں مجھے امید ہے کہ کر رہی ہوں گی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. چلیے انشاءاللہ آپ لوگ پہلے سے یاد کیے ہیں، بس یہ کہ انشاءاللہ ریویژن ہو جائے گی. چلیے انشاءاللہ ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. سورۃ القدر آیت نمبر 1 سے لے کر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا اور آپ پہلے بھی کر چکے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم پہلے ویسے یاد کیے ہوئے تھے نا تجوید کے بغیر، یا ہم نے جیسے بچپن میں یاد کی تھی، تو تھوڑا سا انشاءاللہ خیال کریں گے تجوید میں جہاں جہاں مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تھوڑی سی اس کو دیکھ لیتے ہیں. انا، میک شور کیجیے گا انا پہ موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ، اور پھر آپ نے نا کو اسٹریچ کرنا ہے 4 to 5 کاؤنٹ. ٹھیک ہے؟ نا کو پھر آپ نے کتنا لے جانا؟ نا، یہ انشاءاللہ 4 to 5. یہ کیا بن جائے گا موسٹ کمپلیٹ کنہ کے ساتھ؟ مد الجائز منفصل. انزلنا، ناٹ موٹا نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ زائی کے مخرج کے پاس اپنی زبان کو رکھیے گا. انزلنا ہو. ٹھیک ہے؟ زائی کی مخرج کو واضح کیجیے گا. زائی نا کو 2 کاؤنٹ، ہو 1 کاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ ہو کو آپ نے پورا واضح کر کے پھر آپ نے، اکثر لوگ فی پڑھ دیتے ہیں، خالی نہیں، فی 2 کاؤنٹ پورا پڑھنا ہے. فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے؟ میک شور کرنا ہے کہ آپ نے فی کو 2 کاؤنٹ یا مت دیا ہے. لئی، یہ آپ کا لین ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کر لیجیے. لیلۃ القدر. ٹھیک ہے؟ میک شور قدر، اگر آپ اس کو روکتے ہیں قدر کر کے تو میک شور کرنے کے را واضح ہو. لیلۃ القدر. ٹھیک ہے؟ را واضح کیجیے گا اور را کو ہیوی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ہیوی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس سے پہلے جو دال ہے وہ تو ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے قاف کے اوپر فتح ہے. تو جب قاف پہ فتح ہے تو آٹومیٹیکلی را میں بھی ہیوینس آ جائے گی. پھر آپ دیکھیے ما کو آپ نے انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ مد جائز منفصل. ادراک، دال پہ قلقلہ، اد. ٹھیک ہے؟ را کو ہیوی کیجیے گا 2 کاؤنٹ کا لائٹ انشاءاللہ. ماں، اگین اکثر اس کو ماں پڑھ جاتے ہیں، نہیں، ماں پورا آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. وما ادراک. پھر آپ دیکھیے پورا ماں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ الف مدیاں لیلۃ القدر. ٹھیک ہے؟ پہلے میں لیلۃ ہے اور جو سیکنڈ آیت میں لیلۃ
تل ہے، ٹھیک ہے، تو تا کی دمہ کو آپ نے واضح کرنا ہے، سیم وہی رول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اگین وہی ورڈ ہے جو آپ نے اس سے پہلے دیکھا، یہ ساری ایکسپلینیشن ہو چکی ہے۔ خیر، خو کو ہیوی کیجیے گا، خیر، یا پہ آپ کا یالین ہے، تو خی ای بئی تئی خی خیر، ٹھیک ہے۔ میک شور کیجیے گا جسے کہا جائے یالین ہے، آلموسٹ 2 کاؤنٹ۔ پھر دیکھیے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام، کیا کون سا ادغام ہے؟ کامل ادغام ہے، کیونکہ رون نہیں پڑھیں گے آپ، وہ روم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا ادغام کامل ہے، اور اس میں آپ کا جو غنہ ہے موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اکمل غنہ، ٹھیک ہے۔ خیر، ٹھیک ہے، پورا۔ مین پہ آپ کا ناقص غنہ ہے، جی، نون ساکن پہ آپ نے ناقص غنہ کرنا ہے۔ الفی، ٹھیک ہے، الفی، فا پہ ہمس بھی ہو رہا ہے، اور ال کو آپ نے باؤنس نہیں کرنا، ال ایسے نہیں، الفی شہر، ٹھیک ہے۔ میک شور کرنا میک شور کرنا ہے کہ آپ نے الفی شہر، ٹھیک ہے، تو ہا واضح ہو، را واضح ہو، ٹھیک ہے، ناٹ شہری، بہت اچھا، اگر آپ جیسے ویسے پڑھ رہے ہیں کنٹینیو تو وہ بات الگ ہے، لیکن جب آپ اس کو روکیں گے تو میک شور آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ را کا ساؤنڈ فیل ہو، ٹھیک ہے، الفی شہر، ٹھیک ہے، را فیل ہو، ٹھیک ہے۔ تنزل الملائکۃ، اچھا یہاں پہ دیکھیے تنزع، زائی پہ آپ کی واضح ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی اس کے اندر صفیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ، تنزل الملائکۃ، ای حمزہ کی جو آپ کی جو ساؤنڈ ہے کسرہ، اس کو باریک کیجیے گا، اور ملا یہ آپ کا مد الواجب متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تاکہ دمہ بالکل واضح کیجیے گا، والروح، ٹھیک ہے، را کو ٹوائس ہٹ کرنا، والروح، والروح، تو میک شور کرنا ہے کہ روح آپ کی دمہ بالکل منیمم آپ کا سرکل ہوگا آپ کے لب کا، روح، ہو کا آپ نے نکالنا ہے حلق سے، ناٹ ہو، اوپر سے نہیں نکالے گا، ہو، ٹھیک ہے نا، والروح، والروح، ٹھیک ہے، اور روح کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، فی ہے، فی اور ہا دونوں کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ فی یا مدیہ ہا الف مدیہ، اور پھر بی اذنی، ناٹ زائی، زال ہے، بی اذنی، ٹھیک ہے، بی اذنی، تو الحمدللہ زال پہ آواز چلے گی، بی اذنی ربیہم، را کو آپ نے الحمدللہ ہیوی کرنا ہے، میم ساکن کے بعد پھر آپ دیکھیے میم آدھا نا، ربیہم، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہاں پہ کیا ہے؟ میم ساکن کا ادغام ہے، ادغام میم شفوی وتھ جسے کہا جائے موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ، موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ربیہم، لائٹ رکھے گا، ناٹ میو، کلی، ٹھیک ہے، اخفا لائٹ رکھیے گا، کلی، لام کی کسرہ شارپ رکھے گا، امر، ٹھیک ہے، را کو واضح کیجیے گا، امر، را کو واضح کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سلام، سلام، تو آپ دیکھیے تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے نا، تو اظہار حلقی، ٹھیک ہے، اظہار حلقی، تو یہاں پہ سلام، سین کی وسلنگ ساؤنڈ واضح ہو، ہی، ٹھیک ہے، ہی حتی، اب ہا میں الگ نکال رہی ہوں اور یہ میں ہا الگ نکال رہی ہوں، میں ہیا میں ہیا نہیں پڑھ رہی، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہیا، ٹھیک ہے، ہیا حتی، اب یہ میں مڈل آف الگ سے نکال رہی ہوں، حتی، تا کو اپنے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، مطلع الفجر، ٹھیک ہے، تو آپ پہ آپ نے قلقلہ بھی کرنا اور ہیوی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلع الفجر، ٹھیک ہے، تو میک شور جیم اور را دونوں واضح ہو، فجر، ٹھیک ہے، را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے، امر میں بھی اسی طرح، شہر میں بھی اسی طرح، قدر میں بھی، سب میں آپ نے انشاءاللہ، کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھیے جو ساکن ہے، ساکن سے پہلے والے لیٹر پر فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ اپنی ریسیٹیشن مجھے بھیجنی ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، گروپ میں آپ نے ڈالی ہے، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ العظیم۔ چلیے ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی
گرامر سیشن کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر لے. جو پچھلا پڑھ چکے ہیں میں اس کو نہیں دہراؤں گی، بس میں آگے چلوں گی. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ جی اسم کو ہم نے دیکھا تھا، اسم علم کو دیکھ لیا، اسم ضمیر دیکھ لیا، اسم اشارہ، معرف باللام، اسم موصول، اور پھر معرف بالندا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو ندا کے ذریعے سے معرف خاص بنایا جائے. تو ہم اسم علم کو تو دیکھ چکے ہیں، رائٹ. اسم علم میں کسی بھی شخص چیز جگہ کا نام ہوتا ہے. اسم ضمیر کو انشاءاللہ تھوڑا سا آج دیکھ لیتے ہیں. ضمائر ہوتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ضمائر کیا ہے؟ اسم کی جگہ جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ پروناؤن یا ضمائر. جیسے ہوا، انت، نحن. ٹھیک ہے، ضمائر کو جب آپ پروناؤنس کو دیکھتے ہیں تو دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتی ہے جی شابش، وہ لے آئیے، ضمائر کو لے آئیے پھر انشاءاللہ. اچھا ہم نے ابھی یہ نہیں پڑھا، چلے پہلے ہم اس واپس سلائڈ لے جائیے. چلے ہاں یہی ہے. چلے یہ ہم نے کر لیا. اب ہم یہ جو معرفہ کی ہم نے کیٹیگریز کر لی. نیکسٹ سلائڈ پہ لے آئیے. ہم انشاءاللہ یہ ہم سب کر چکے ہیں لاسٹ کلاس میں ریوائز نہیں کر. نکرہ کو دیکھ لیتے ہیں. نکرہ کیا ہے؟ عام چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، کسی ذات کا بھی نام ہو سکتا ہے، صفت کا بھی ہو سکتا ہے، اور مصدر بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ نام کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے نا، یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے، یا کسی بھی عمل کا نام. جیسے ہم کہتے ہیں اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، چلنا. ٹھیک ہے نا، بیٹھنا، مدد کرنا، یہ سارے کام ہیں. تو نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ضمہ، کسرہ، فتح کی تنوین. ٹھیک ہے، تو نکرہ آپ انشاءاللہ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ تنوین کے ذریعے سے کبھی ضمہ کی آئے گی، کبھی فتح کی آئے گی، اور کبھی کسرہ کی آئے گی. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ کو دیکھتے ہیں. اب نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی نیکسٹ سلائڈ پہ انشاءاللہ موو کر دیجئے. کوئی بھی اسم نکرہ ہے تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ایک الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا لام کو کہا جاتا ہے؟ الف لام، لام تعریف. جیسے بیتن تھا، اب مجھے اس کو معرفہ بنانا ہے تو میں البیت، اور جب ال لگے گا تو آٹومیٹیکلی تنوین ریپلیس ہو جائے گی. ال اینڈ تنوین نیور ٹوگیدر، دونوں ساتھ ساتھ کبھی نہیں آ سکتے. البیتن کبھی نہیں پڑھ سکتے. جب ال لگے گا تو جو بیتن کی تنوین ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی ایک ضمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو البیت، کتاب الکتاب، درس الدرس، قلم القلم. ٹھیک ہے، صادق الصادق، لیل اللیل، طالب الطالب. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ نے جو بات دیکھی کہ جب بھی کسی بھی اسم نکرہ کو معرفہ بنائیں گے تو ہم اس کے لیے ایک ال کا اضافہ کریں گے. اس کو لامی تعریف کہا جاتا ہے. اور لامی تعریف جب کسی اسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین کو خفیف، مطلب مراد ہے کہ اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے اور ایک ضمہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی حالت ہے. اگر نصبی حالت ہے، کتابن ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر ہم کہیں گے اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو الکتابہ. ٹھیک ہے، اگر کتابن ہے تو الکتابی. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے ہم انشاءاللہ الف کے ساتھ کریں گے. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہاں پہ بس تھوڑی سی بتا دیا گیا ہے کہ اگر معرف باللام ہے اور تنوین والا کوئی لفظ ہے نا، جیسے زیدن ہے، اور پھر کوئی اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ عالم ہے، جیسے العالم ہے نا، معرف باللام ہے، مراد ہے کہ عالم سے العالم، العالمی، العالمو کر دیا ہے نا. تو اب ہم کیسے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے نا؟ تو یاد رکھیے، ایک جسے کہا جائے کسرہ کے ساتھ، یعنی کسی بھی دو ساکنین جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کسرہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور پھر یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ نے نون قطنی کا پڑھا ہوگا نا. تو اب ہوتا ہے کہ زیدن کی آپ تنوین کھولیے تو کیا آتا ہے؟ دال ضمہ نون سکون دن، ہے نا. اگر آپ دن کی آواز دیکھیں، دن دن دن. ٹھیک ہے، دن میں آواز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ تنوین کو ہٹائیں اور اس کو کھولیں تو دال ضمہ نون سکون دن، ہے نا. اب نون پہ بھی ساکن ہے، اور الف لام میں جو حمزہ ہے، الف لام میں کیا تھا؟ یہ جو حمزہ تھا یہ حمزۃ الوصل تھا، اس نے اپنی حرکت چھوڑ دی. اب دو ساکن آ گیا، نون پہ بھی ساکن تھا اور لام پہ بھی ساکن ہے. تو عربی کا فائدہ ہے کہ اس کو کسرہ دے کر ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے زید العالم، کیونکہ حمزہ نے اپنی حرکت چھوڑ دی ہے.
ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل تھا، ٹھیک ہے، تو وصل ہونے کی وجہ سے اس کی حرکت ڈراپ ہو گئی. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ دو ساکنین جب جمع ہو گئے کہ دال دمہ نون سکون دن اور پھر العالم، تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زیدن العالم، زیدن العالم. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. تو یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. اسی طرح دیکھیے بس یہی بات ہے، ابن اور اسمن کا حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل جب آتا ہے تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی الحمدللہ سیم وہی رول ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاضہ اسمن نا، اب حاضہ اسمن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اسمن کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اپنی حرکت چھوڑ دے گا. تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح دیکھیں ابن کا حمزہ بھی کیا ہے؟ الحمدللہ. تو یہ ابن کا حمزہ بھی وصل ہے، ٹھیک ہے. تو الابن، ٹھیک ہے، ال لگا تو الابن، اور اگر ال لگ جائے تو ال کیا ہو جائے گا؟ الاسم، الاسم، ٹھیک ہے. الحمدللہ. نیکسٹ پہ انشاءاللہ آ جائیے. ہاں، پھر آپ کو یہ گردان دی جا رہی جو کہ آپ بنا بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نکرہ کی گردان ہے. مسلمون، مسلمن، مسلمن، مسلمانی، مینی، مینی، مسلمون، مینا، مینا، مسلمتن، 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 مسلمتانی، تینی، تینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. میں تیزی سے اس لیے جا رہی ہوں کہ یہ آپ سارا کر چکے ہیں نا، بس یہ گردان بنانے کا طریقہ ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے. اب یہ نکرہ کو آپ معرفہ بنائیں. المسلم، المسلمہ، المسلم. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ تنوین جب تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین اللہ کا تو تنوین ہٹ گئی. المسلم، المسلمہ، المسلمی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین، المسلمۃ، المسلمۃ، المسلمتی، المسلمتانی، المسلمتین، المسلمتین، المسلمات، المسلماتی، المسلماتی. ٹھیک ہے، تو سمپل ہے. آپ نے ال لگایا اور تنوین کو ریپلیس کر دیا. نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ کو لگائیے. معرفہ بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. ہاں، اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا جو معرفہ کی نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے ضمائر. ٹھیک ہے، ضمائر کو دیکھتے ہیں. وہ اسم جو کسی بھی جسے کہا جائے نام کی جگہ جو بھی ہم جسے کہا جائے اسم استعمال کرتے ہیں، کسی بھی نام کی جگہ جو چیز بولی جاتی ہے وہ بیسیکلی کیا کہلاتی ہے؟ پروناؤن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف ناؤن وی یوز پروناؤن. تو پروناؤنس دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیٹیچ اور دوسرے ہوتے ہیں اٹیچ. اٹیچ کا مطلب متصل ہے نا، اٹیچ جڑے ہوئے، اور ڈیٹیچ کیا ہے؟ منفصل. ٹھیک ہے، فصل الگ الگ، جدا جدا. اس کا مطلب اٹیچ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ضمیر جو کسی اسم فعل یا حرف سے جڑ کر آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر جڑ کر آئے گی تو اس کا مطلب ہے متصل ہے، اور اگر جڑ کر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ منفصل ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹیچ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹیچ ہے، متصل ہے، اس کی فردر 3 کیٹیگری ہے: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. یاد رکھیے جو مرفوع متصل ہے وہ کلام میں آلویز فاعل بنے گی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ اٹیچ ہوگی. نمبر 1 اس کا فنکشن کیا ہوگا؟ یہ کلام میں، جملے میں، سینٹنس میں فاعل بنے گی. ٹھیک ہے، یعنی جو وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی، فعل کے اندر موجود ہوگی. جبکہ منصوب کیا ہوتا ہے؟ متصل، جو کلام میں مفعول بنتی ہیں. ٹھیک ہے، آبجیکٹ بنتی ہیں. اور وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس کی اگزامپل دیکھیں گے. اسی طرح مجرور متصل جو نسبت کے لیے آتی ہیں، جو اضافت کے لیے آتی ہیں. تو جو اٹیچ ضمائر ہیں، ٹھیک ہے، متصل وصل سے جڑی ہوئی اٹیچ، وہ 3 طرح کے ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، مرفوع متصل کلام میں کیا بنیں گے؟ ڈوئر آف ایکشن، فاعل. ٹھیک ہے، فاعل اور سبجیکٹ. اور منصوب کیا بنیں گی؟ آبجیکٹ. یعنی منصوب جو ضمائر ہیں وہ کلام میں مفعول بنیں گی، اور مجرور متصل جو ہے وہ نسبت کے لیے، پوزیشن کے لیے، اضافت کے لیے آتی ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ. پھر مجرور جو ہے، جی جی الحمدللہ. اچھا، منفصل ضمائر کو دیکھیے. منفصل ضمائر جو ہوتی ہیں، جو اسم فعل اور حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں: مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. مرفوع منفصل اور منصوب.
ہم نے دیکھیے متصل کی 3 کیٹیگری دیکھی تھی، مرفوع، منصوب اور مجرور، جبکہ اگر آپ منفصل کو دیکھیں گے تو اس کی 2 کیٹیگری ہے، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، ٹھیک ہے، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ یاد رکھیے مرفوع ہمیشہ کلام میں فاعل بنے گی اور منصوب جو ہے ہمیشہ کلام میں مفعول بنیں گے، لیکن یہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کر نہیں آئیں گے، اسم کے ساتھ بھی نہیں، فعل کے ساتھ بھی نہیں اور حرف کے ساتھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پر آ جائیے۔ جو مجرور متصل ہم نے دیکھا تھا، جو میں وہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی، سلائڈ میں جگہ نہیں تھی تو یہاں پہ الگ سے بتا دیا گیا۔ جو آپ نے متصل ضمائر دیکھے، جو اٹیچ پروناؤنس دیکھے، وہ 3 کیٹیگری تھی نا، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ جو مجرور متصل ہے اس کو جو نسبت کے لیے، اضافت کے لیے، پوزیشن کے لیے آتی ہے، اس کی 2 کیٹیگری ہے، مجرور با حرف جر اور مجرور بالاضافت، مجرور با حرف جر اور مجرور بالاضافت، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بھی آپ کو اس کی جب گردان کرواؤں گی تو ایکسپلینیشن آپ کو اور اچھی سمجھ آئے گی۔ اب سب سے پہلے اہم چیز ہے، جب ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی چیزوں کو ہمیں پتہ ہو، جب پتہ ہوگا تو پھر آسانی سے آپ الحمدللہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز فعل کیا ہے، کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 2 چیزیں پائی جائیں گی، ٹائم بھی ہوگا اور ایکشن بھی ہوگا، یعنی کام تو ہوگا لیکن وہ کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے گا، کسی نہ کسی ٹائم میں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فعل یعنی ٹائم پلس ایکشن از اکول ٹو فعل، یعنی ورب ہو جائے گا۔ فاعل کا ہے کام کرنے والا، ڈوئر آف ایکشن، ڈوئر آف ایکشن کام کرنے والا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں خلق، ٹھیک ہے، اب خلق کا کیا ہے، فعل، فعل ہے نا، ہی کریٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں کریٹ کرنے والا کون ہے، اللہ، اللہ نے، تو فاعل کیا ہے، ڈوئر آف دا ایکشن کون ہے، یہاں پہ ورڈ اللہ، الانسان، اب انسان پہ کام واقع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، مفعول ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ تو فاعل کا کیا ہوتا ہے، کام کرنے والا، ڈوئر آف دا ایکشن، ٹھیک ہے۔ اور کل فاعل مرفوع، جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو اگر وہ واحد ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پر دمہ یا سنگل دمہ آئے گی، اگر وہ تثنیہ کی حالت میں تو الف نون آ جائے گا نون مکسورہ کے ساتھ، اور اگر وہ جمع کی حالت پہ تو واو ساکنہ اور نون مفتوحہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو میک شیور کیجیے جو رفعی حالت تینوں میں دیکھیے، جسے کہا جائے واحد، تثنیہ، جمع، تینوں میں دیکھیے تو جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں ڈور آف ایکشن ہے، کام کرنے والا، تو یاد رکھیے کل فاعل مرفوع، آلویز حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مفعول جس پر کوئی کام واقع ہو، آبجیکٹ ہے نا، جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا، کس پر کام واقع ہو رہا ہے، انسان۔ اب دیکھیے کل مفعول منصوب، جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، حالت نصب میں۔ اب دیکھیے شریبہ، پیا، کیا پیا، کس نے پیا، زیدن، کیسے پتہ چل رہا ہے زید جو ہے اس کا فاعل ہے، ڈور آف ایکشن، کیونکہ کلو فاعل مرفوع، زیدن کی حالت رفع ہے، زیدن، 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 ٹھیک ہے۔ تو زیدن بتا رہا ہے کہ یہ ڈور آف ایکشن ہے، اس نے پیا ہے، کیا پیا ہے، ماءن، ماءن، پانی، پانی پیا ہے۔ تو ماءن کی جو حالت ہے، ماءن، 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 آپ نے دیکھا کہ ماءن نصبی حالت میں آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلو مفعول منصوب، جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے آبجیکٹ ہے۔ اسی طرح دیکھیے جملہ فعلیہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جب ترتیب ہوتی ہے کسی بھی جملہ فعلیہ کی، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، اور پھر متعلق فعل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ترتیب، یہ جو سیکوینس ہے آلویز ہمیشہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنز ہر کیسز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عموماً جو ایک عمومی ترتیب ہے، اگر ہم کسی بھی ورب کو بناتے ہیں تو اس میں جو سیکوینس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، پہلے ورب آئے گا، پھر سبجیکٹ آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا، اینڈ دین جو ہے وہ اکارڈنگلی جسے کہا جائے جو بھی ورب سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ کو دیکھیں، فائل۔ جب آپ فائل کو دیکھتے ہیں، ڈور آف ایکشن کو دیکھتے ہیں، کل فاعل مرفوع ان کو دیکھتے ہیں، تو فائل 2 طرح سے آتا ہے، یا تو وہ اسم ظاہر ہوگا، یہ مراد ہے کسی چیز کا نام ہوگا نا، اسم ظاہر کا مطلب ہے اسم کی حالت میں ہے، یا پھر وہ ضمیر کی فارم میں ہوگا، ضمیر کی فارم میں ہوگا، پروناؤنس کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو کسی اسم کی فارم میں ہوگا یا پھر ضمیر کی فارم میں ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ، تو اب آپ کو اگزامپل کے ذریعے سے اگر میں سمجھاؤں، جی
انشاءاللہ. جی نیکسٹ پہ آ جائیے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں پہ روک دیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے مرفوع متصل کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ہر اسٹیپ سمجھ آئے گا کہ فاعل دو طرح سے کیسے آتا ہے. اچھا فعل ماضی کیا ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی کام پاسٹ میں پایا جائے. یعنی زمانہ ماضی میں ہونا مراد لیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں فعل ہی ڈیڈ، اس نے کیا، نصرہ ہی ہیلپ، جلسہ ہی سیٹ، ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا، اس ہی ہیلپ، اس نے مدد کی، فعل ہی ڈیڈ، اس نے کیا. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ، ڈو ڈڈ ڈن، ہم پہلے بھی اگر آپ اس کو عربی انگلش گرامر میں دیکھیں آپ کرتے آئے نا الحمدللہ. تو کیا ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکشن ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ٹائم پایا جا رہا ہے. تو ماضی میں کیا ہے، کوئی کام پاسٹ میں کیا یعنی وہ ہو چکا ہے، کیا جا چکا ہے یعنی ہو چکا ہے. ہی سیٹ، وہ بیٹھا ہے. ہی ہیلپ، اس نے مدد کی ہے. فعلا یعنی اس نے کیا کیا، جسے کہا جائے ہی ڈیڈ، اس نے کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کوئی بھی کام اگر پاسٹ میں کیا جائے تو وہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے، ماضی. اب مرفوع متصل ضمائر کی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑی سی بات آپ کو کلیئر سمجھ جائے گی. کیونکہ جتنے بھی مرفوع متصل ضمائر ہیں وہ کلام میں فاعل بنتے ہیں، ڈوئر آف ایکشن بنتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کو انشاءاللہ لے کر آئی، پھر میں سمجھاتی ہوں. اب دیکھیے گردان کو دیکھیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی جسے کہا جائے فا عین لام ایک مادہ ہے. ٹھیک ہے، ایک جسے کہا جائے مادہ ہے. اسی طرح ہم کہتی ہوں نصرہ، نون صاد را. ٹھیک ہے، یہ ایک مادہ ہے نا. اب اس سے میں نے ایک ڈائی بنائی، فعلا، فعلا کا وزن بنایا. ٹھیک ہے، فعلا. اب اگر میں اس کا تسنیہ بناؤں گی تو فعلا، اس کی جمع بناؤں گی تو کیا بناؤں گی، فعلو. پھر دیکھیے مونس بناؤں گی، یہ تھرڈ پرسن غائب کے لیے. یہ تھرڈ پرسن کا مطلب ہے جو ایبسنٹ ہے، جو موجود نہیں ہے، غائب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کا مونس بناؤں گی تو میں کیسے بناؤں گی، فعلت، فعلتا. اور پھر اس کی جمع کیا بناؤں گی، فعلنا. ٹھیک ہے. اگر آپ غور سے دیکھیے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اس سے پہلے جتنے بھی فعلا، پہ دیکھیے لام پہ فتح ہے، فعلا، لام پہ فتح ہے، فعلو، اور پھر دیکھیے فعلت، فعلتا. اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے فعلنا، یہاں سے لام پہ جزم شروع ہو جاتا ہے. فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جو فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو گردان ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، آپ کی جو پہلی جو آپ نے کیٹیگری پڑھی اٹیچ ضمائر کی، وہ یہی ہے. اب اس میں جو آپ کا فاعل ہے، ڈوئر آف ایکشن ہے، وہ دراصل کس شکل میں آ رہا ہے، ضمیر کی فارم میں آ رہا ہے، ضمیر کی فارم میں آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا نا ڈوئر آف ایکشن دو طرح سے آتے ہیں، یا تو کسی ناؤن کی شکل میں ہوگا یا پھر پروناؤن کی شکل میں ہوگا. اگر پروناؤن کی شکل میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، آپ کی جو پہلی کیٹیگری ہے اٹیچ ضمائر کی، اور وہ کیا ہے، مرفوع متصل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آپ کی زبان پہ ٹپ پہ رٹ جانی چاہیے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اسی طرح نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. اسی طرح جلسہ، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا. یہ آپ کو بالکل اچھی طرح رٹ جائے. ٹھیک ہے. یہ مسٹ آئے گی گردان. یہ جب تک پھر آپ پہچان نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو یہ چیز نہیں. اور یہ کرتے کرتے میں نے آپ کو بہت سارے ورڈ دیے تھے کہ آپ اس کی پریکٹس کر لیجیے. تو انشاءاللہ اس طرح سے کرنا. نیکسٹ پہ آئیے تو میں آپ کو پھر ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہاں یہ والا بس، یہ والا چھوڑ دیا. اچھا اب فعلا کو دیکھیے. ٹھیک ہے. ابھی ہم تھوڑا سا ضمائر کو دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ضمائر کو دیکھے گا کہ جب ہم نے کہا کہ جو ڈوئر آف ایکشن ہے یعنی فاعل ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، سبجیکٹ دو طرح سے آتا ہے. یا تو آتا ہے اسم کی شکل میں، اسم ظاہر ہوگا، یا پھر پروناؤن کی شکل میں کسی بھی ضمیر کی فارم میں آ جائے گا. جب ضمیر کی فارم میں آئے گا تو ہمیں کیسے نظر آئے گا، دو طرح سے نظر آئے گا. یا تو وہ ضمیر بارز کی شکل میں ہوگا یا پھر مستتر کی شکل میں ہوگا. بارز برازہ سے ظاہر لفظوں میں نظر آئے گا آپ کو، وہ ظاہر لفظوں میں موجود ہوگا. یا پھر مستتر ہوگا جو ظاہر لفظ
لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بس جسے کہا جائے آپ اس کو انشاءاللہ پہچانیں گے علامت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کرنے والا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے جو آپ نے پہلی جو کیٹیگری مرفوع متصل کی پڑھی وہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغوں کے اندر، ان 14 صیغوں کے اندر یاد رکھیے جو 2 صیغے ہیں ان میں ضمیر مستتر ہے، ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، باقی جو 12 صیغے ہیں اس میں ضمیر ظاہر ہے، بارز ہے، نظر آئے گی آپ کو ظاہر لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے 2 صیغے ہیں جس میں ضمیر مستتر ہے؟ واحد مؤنث غائب اور واحد مؤنث جسے کہا جائے واحد مذکر جسے کہا جائے غائب ہے، اور واحد مؤنث غائب، ان دونوں کو نوٹ کر لیجئے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، دونوں غائب کے صیغے ہوں گے، دونوں جسے کہا جائے واحد ہے لیکن ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث، ٹھیک ہے، ان 2 صیغوں میں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوگی، باقی جو ریسٹ آف دا آپ کے 12 صیغے ہیں ان میں آپ کو ضمیر لفظ کی شکل میں، لیٹر کی شکل میں نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیے جب بھی ڈوئر آف ایکشن سبجیکٹ، اگر آپ کسی بھی کلام میں سینٹنس میں سبجیکٹ دیکھیں گے ڈوئر آف ایکشن کون ہے؟ کوئی بھی کام زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے کرنے والا تو کوئی ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کام خود بخود ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، میں اور آپ اگر کوئی کام کرتے، میں پڑھا رہی ہوں تو اب آپ سن رہے تو پڑھانے والا تو کوئی ہے نا، تبھی تو آواز جا رہی ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کا ڈور آف ایکشن ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، وہ 2 طرح سے آئے گا، یاد رکھیے، یا تو ناؤن کی شکل میں آئے گا یا پروناؤن کی شکل میں آئے گا۔ اگر پروناؤن کی شکل میں آئے گا تو وہ آپ کو کیسے دکھے گا، کیسے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ وہ 2 طرح سے آئے گا، یا تو بارز ہوگا، آپ کو لیٹرز نظر آ جائیں گے اس ضمیر کے اندر کہ یہ ایکسٹرا لیٹر ہے، یہ روٹ ورڈ کے علاوہ ایکسٹرا لیٹر ہے، تو لہٰذا یہ اس کی جسے کہا جائے ضمیر اس شکل میں آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی روٹ لیٹر کے علاوہ ایکسٹرا لیٹر ہی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ضمیر تو ہے، آف کورس ڈور آف ایکشن ہوگا، تو پھر اس کی ضمیر مستتر ہے، ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جیسے دیکھیے فعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا، ہی ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا تو یاد رکھیے افعلا کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا، عین اور لام، ہے نا، یہی ہے نا، ایکسٹرا لیٹر تو کوئی بھی نہیں ہے روٹ لیٹر کے علاوہ، تو لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام ہے اس کا کام کرنے والا موجود نہ ہو، تو اب ہم کہیں گے کام تو ہوا ہے، ہی ڈیڈ، کرنے والا ہی ہے، تو ہی ضمیر کیا ہوا؟ یہ مستتر ہے، یہ ہڈن ہے، یہ کلام میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کام کے کرنے والا کوئی ہے، تو ہم کہیں گے اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے۔ پھر دیکھیے فعلا، تو اس میں کیا ہے؟ ڈوئل ہے نا، یعنی اب آپ اس میں دیکھیے فا عین لام کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا لیٹر نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الف، ہے نا، نظر آ رہا ہے نا۔ اب الف جو ہے یاد رکھیے یہ اس کی ضمیر کو بھی شو کر رہا ہے کہ اس میں 2 کی ضمیر کی بات کی جا رہی، اور یہ تسنیہ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، تسنیہ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، کیونکہ فا عین لام فعلا لا، اب اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کر رہے ہیں، تو یہ جو الف ہے یہ تسنیہ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کی ضمیر کو شو کر رہا ہے کہ اس میں تسنیہ کی ضمیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہما، فعلو، لو، فا عین لام تو روٹ ورڈ ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایکسٹرا لیٹر کیا ہے؟ واو اور الف، واو اور الف، ٹھیک ہے، تو واو جو ہے یہ جمع کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کی ضمیر بھی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، they did ان سب نے کیا، تو آپ کیسے پہچان رہے ہیں کہ فعلا تو روٹ ورڈ ہے، اب واو اور الف جو ایکسٹرا ہے تو واو ساکنہ یہ اس کا ضمیر بھی ہے، ضمیر اس شکل میں شو ہو رہی ہے، پلس یہ جمع کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور آخر میں جو الف ہے وہ پروٹیکشن کے لیے آیا ہے، وہ پروٹیکشن کے لیے آیا ہے، وہ کہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں الف وقایا، الف وقایا، الف وقایا، یہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو واو ہے، ٹھیک ہے، یہ واو عطف کا ہے۔ جیسے دیکھیں
دیکھیے ابھی یہاں پہ تو جیسے اگر آپ دیکھ رہے ہیں فاعلو کے اندر تو لام کے ساتھ واو اٹیچ ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عطف کا واو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نصارو کو دیکھیے، ٹھیک ہے، نصارو کو دیکھیے، اخذو کو دیکھیے، تو اس میں جو ہے زال کے ساتھ واو اٹیچ نہیں ہے، را کے ساتھ واو اٹیچ نہیں ہے، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ واو عطف کا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پروٹیکشن کے لیے واو کے بعد الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نصارو، یہ بیسیکلی جمع کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی ضمیر بھی اور جمع کو شو کر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ جو پہلا صیغہ تھا اس میں ضمیر مستتر تھے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں فاعلا اور فاعلو کے اندر ضمیر بارز ہے، الف اور واو کی شکل میں آ رہی ہے۔ فعلت، فعلت، اب اس میں بھی دیکھیے فا عین لام از دا روٹ ورڈ ہے، تا کیا ہے، تا کو ہم ضمیر کہہ دیں گے؟ نہیں، ہم تا کو ضمیر نہیں کہیں گے، یہ تائے تانیس ہے، یہ مؤنث کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ اس کی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، فاعلہ سے فاعلت یہ مؤنث کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی پھر ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے، اگین مستتر ہے، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ ہیا، شی ڈیڈ، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ہیا فاعلت شی ڈیڈ، اوکے، کرنے والا تو کوئی ہے نا، تو کیسے ہم ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو ہیا یہ فاعلت اور فاعلہ یہ بتائے گا، ٹھیک ہے، فاعلہ مذکر، فاعلت مؤنث، تا بتا رہی ہے جو کہ مؤنث کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، داتا ساکنہ۔ پھر دیکھیے فاعلتا، اب اس فاعلتا میں اگر آپ دیکھتے ہیں فا عین لام تو روٹ ورڈ ہے، تا اور الف ایکسٹرا، جو کہ الحمدللہ جو کہ آپ کی جسے کہا جائے ضمیر کو بھی شو کر رہا ہے کہ دو کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو الف لگا اینڈ میں یہ شو کر رہا ہے کہ تا الف تا یہ بیسیکلی تسنیہ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، تسنیہ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، فعلا فعلتا فعلا فعلتا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے فعلت، پھر ہم نے دیکھے سوری فعلتا فعلنا، ٹھیک ہے، فعلنا میں دیکھیے اب فعلنا کو اب یہاں سے لے کر فعلتا سے لے کر پورا اینڈ تک جتنی بھی ضمائر ہیں وہ بارز ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا لیٹر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فعلنا کو دیکھیں گے تو فا عین لام اس دا روٹ ورڈ ہے، تو نون کیا ہے؟ نون اس کا نون نسواں بھی ہے اور نون ضمیر بھی ہے، نون نسواں بھی ہے، نون ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ضمیر بھی ہے اور نون نسواں کو بھی یعنی مؤنث کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ فعلنا، تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے نون ساکن، نون مفتوحہ جو کہ نون ضمیر بھی ہے، اور آپ اس کو کہیں گے نون نسواں یعنی مؤنث کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ فعلتا، اب یہ جو تا ہے آپ کہیں گے تا جو ہے بیسیکلی آپ نے کہا انتا، یعنی اس کے اندر جو تا ایکسٹرا لیٹر ہے یہ اس کا جیسے کہا جائے اس کی ضمیر بھی ہے، اس کی ضمیر ہے، اس کی ضمیر ہے۔ فعلتما، اس میں تما اس کی ضمیر ہے، فعلتم تم اس کی ضمیر ہے، فعلتی تی اس کی ضمیر ہے، فعلتما تما اس کی ضمیر ہے، فعلتنا تننا اس کی ضمیر ہے، فعلتو تو اس کی ضمیر ہے، اور فعلنا نا اس کی ضمیر ہے۔ اور جو ضمیر جو ہے ایکچوئل جو ان کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو، لیکن چونکہ یہ ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں تو ضمائر میں اس شکل میں ان لیٹر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو ایکچوئل ضمیر ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہیں تو اس شکل میں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی پوری آپ کی اس ایکسپلینیشن سے کہ جو 14 صیغے ہیں فعل ماضی کے پاسٹ ٹینس کے، رائٹ، اس میں آپ کے جو 14 صیغوں میں سے جب بھی ڈور آف ایکشن آئے گا ضمیر کی فارم میں، یا تو وہ ناؤن کی شکل میں آئے گا یا پھر پرناؤن کی شکل میں آئے گا، تو دو طرح سے آئے گا، یا تو بارز ہوگا یا پھر ہڈن یعنی مستتر، یا بارز یعنی ظاہر۔ تو ایسے موقع پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ ان 12 صیغوں میں سے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث، دونوں تھرڈ پرسن، دونوں واحد ہیں، ایک مذکر اینڈ مؤنث، ان کے اندر ضمیر صرف مستتر ہے، باقی جو آپ کے 12 صیغے ہیں اس میں ضمیر بارز ہے۔
جو کہ ظاہر لفظوں میں ایکسٹرا جو لیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں، جو اس شکل میں ضمیر آ رہی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فعلتا کے اندر ہما ہے، فعلنا کے اندر جسے کہا جائے ہننا ہے، فعلتا کے فعالت کے اندر جسے کہا جائے کیا. اسی طرح آپ سب کو دیکھتے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن موجود ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ڈور آف ایکشن سمجھ آ گیا ہوگا، فائل کس طرح آتا ہے، کیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا تھی آپ کی جو 14 صیغوں کی شکل میں آپ کو جو ضمیر نظر آ رہی تھی، یہ مرفوع متصل ضمیر ہوتی ہے. دیکھیے نا، یہ کام کرنے والا ہے نا، نصرا ہی ڈیڈ، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ ہی، وہ مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نصرو ان دونوں نے مدد کی، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ دونوں مدد کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہی ہے کلام میں؟ فائل بن رہی ہے، ڈور آف ایکشن بن رہی ہے نا. تو یہ بیسیکلی الحمدللہ آپ نے اس کو دیکھا کہ کلام میں جو فائل بنتی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. منصوب متصل نہیں، ٹائم نہیں ہے، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہلکا سا بتا دیتی ہوں. منصوب متصل جو ہے بیسیکلی آپ نے ان کی ایک نادیہ اس کو ذرا اسکرول کیجیے، میں وہ منصوب متصل کی ہما کو لے کر آئیے، نہیں وہ گردان کو لے کر آئیے، پھر میں انشاءاللہ نہیں اس کے بعد نہیں، ہاں یہ بس یہ. تو جب بھی منصوب ضمائر آئیں گی نا تو ان کی جو شکل ہوتی ہے، یاد رکھیے سمپل سے الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھ لینا تو آپ کبھی نہ رٹیں. بس یہ ان کی جو جب بھی منصوب آئیں گے، منصوب کا مطلب کیا ہے؟ کلام میں آبجیکٹ بن رہی ہیں، کلام میں آبجیکٹ بن رہی ہیں اور کلام میں مفعول بن رہی ہیں. تو اس کی جو شکل ہوگی وہ ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ انا. یاد رکھیے اگر ان ضمائر سے پہلے ورب لگ جائے، جیسے نصرہو، نصرہا، ٹھیک ہے، اسی طرح پہلے نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرانی، نصرنا. ٹھیک ہے، تو کتنا آپ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نصرہ از دا ورب. اب اس ورب کے بعد جو ضمیر اٹیچ ہے نصرہ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ انا. تو آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ چونکہ ان ضمائر کی جو شکل ہے وہ منصوب کی ہے، لیکن ہم منصوب کیسے اس کو پہچان رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمائر سے پہلے ورب لگ گیا. اگر ورب لگ جاتا ہے تو یہ منصوب ضمائر ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے نصرہو، اس نے مدد کی، اس ایک پرسن کی. دیکھیے ایک پرسن کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، نصرہو کے اندر دو ضمائر ہیں، ایک مرفوع ضمائر نصرہ کے اندر ہی ڈیڈ، اس نے مدد کی. یہ کون سی شکل آ رہی ہے؟ یہ منصوب متصل کی شکل ہے. تو اس نے مدد کی کس کی؟ اس کی ہی ہیلپ ہم، اس کی مدد کی، ہی ہیلپ ہم، اس نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے نصرہما، اس نے مدد کی ان دونوں کی. نصرہم، اس نے مدد کی ان سب کی. نصرہا، اس نے مدد کی اس ایک مؤنث کی. نصرہما، اس نے مدد کی ان دو مؤنث کی. نصرہن، اس نے مدد کی ان سب مؤنث کی. یہ تھرڈ پرسن ختم ہو گئے، سیکنڈ پرسن پہ آ جائیے. نصرہ کا، اس نے مدد کی کس کی؟ کیونکہ نصرہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جسے کہا جائے ورب ہے اور یہ پہلا صیغہ ہے، یہ تھرڈ پرسن کا پہلا صیغہ ہے. ہی ڈیڈ کیا کا مطلب کیا ہے؟ تیری مراد ہے، تو ایک مؤنث کی. نصرکما، تم دو سوری مذکر کی، تم دو مذکر کی. نصرکم، اس نے مدد کی تم سب، مجھ سے کہا گیا تم سب مذکر کی. اسی طرح دیکھیں نصرہ کی، اس نے مدد کی تو ایک مؤنث کی. اس نے مدد کی تم دو مؤنث کی، اور اس نے مدد کی تم سب مؤنث کی. نصرانی، اس نے مدد کی میری. نصرنا، اس نے مدد کی ہم سب کی. تو دیکھیں صرف اگر آپ کو ضمائر کی پوزیشن پتا ہوتی ہے، شکل پتا ہوتی ہے، تو آپ آسانی سے ٹرانسلیشن میں غلطی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آج کی آیات جیسے اگر آپ دیکھیں کوئکلی، اگر آپ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا انزلنا نا، کیا ہوگا؟ انزلہ، انزلنا، یہ سب سے لاسٹ والا صیغہ ہے. انزلہ،
انزلو انزلت، ٹھیک ہے، جاتے جائیں گے انزلنا سب سے لاسٹ والا، نازل کیا ہم نے. اب دیکھیں انزلنا کو دیکھیں گے ہم تو یہ ہو کیا ہے اسے، یہ ہو اسے، ٹھیک ہے. تو یہ جسے کہا جائے قرآن کی طرف ضمیر جاری ہے اسے کتاب ہے نا. تو یہ نہ انزلنا ہوں، ٹھیک ہے. تو نہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سب سے لاسٹ والا سیکھا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے یہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کی گردان بنائیں گے جیسے آپ نے فعلا کی بنائی ہے، انزلا انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما، سب سے لاسٹ سیکھا آ جائے گا انزلنا، جیسے نصرنا. تو کیا 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 اس نے مدد کی، نہ ہے نا ہم نے. تو یہاں پہ دیکھیں انزلنا جسے کہا جائے نازل کیا ہم نے، یہ اس کا فاعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے، اور ہو کیا ہے، یہ اس کا جسے کہا جائے مفعول ہے. ہو کیا ہے، اس کا مفعول ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اگر آپ اس کو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. تھوڑا سا بس آپ نے اس کی پریکٹس چاہیے. آپ کا ہوم ورک کیا ہے، آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے جتنا اب تک پڑھا ہے ضمائر اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، اور جتنا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، جتنا آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، جیسے فی لیلۃ القدر، آپ ایک لیٹر پہ رکیے، فی کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں فعل ہے، حرف ہے. تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے چاروں لحاظ سے، اس کے اعراب کے اعتبار سے، اس کی وسعت کے اعتبار سے، اس کے جسے کہا جائے عدد کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، اور اس کی جسے کہا جائے معرفہ نکرہ، اور جو بھی آپ نے چاروں چیزیں دیکھی ہیں نا جینڈر کے اعتبار سے دیکھیے. تو پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے، اور جہاں ضمائر آئیں گی اس کو تھوڑا سا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ العظیم. آپ دیکھیے گا کہ آسانی ہو جائے گی آپ کے. اب دیکھیے فی ہا، اب یہ ہا ضمیر آ گئی. اب ہا ضمیر ٹھیک ہے، ابھی آپ نے فی کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کی مجرور ہے. لیکن آپ دیکھیں مجرور کی آپ نے دو متصل کی کیٹیگری پڑھی ہے، ٹھیک ہے. ایک جسے کہا جائے مجرور متصل با حرف جر، اور جسے کہا جائے بالاضافہ. تو یہ حرف جر اس سے پہلے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فی ہا. یہ ربہم میں بھی جسے کہا جائے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو مجرور ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ربہم ان کے رب اضافت کے لیے آ رہی ہے. لیکن پھر آپ اس سے کہیں گے کہ یہ جو ہے مجرور متصل تو ہے لیکن بالاضافت ہے، بالاضافت ہے، ٹھیک ہے. ہیا، اب یہ آپ الگ سے پڑھیں گے نا ڈیٹیچ ضمائر جو کسی چیز سے اٹیچ نہیں ہوتے، نہ اسم سے، نہ فعل سے، نہ حرف سے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. تو یہ ہیا ضمیر منفصل ہے جسے کہا جائے، اور ڈیٹیچ ہے، ٹھیک ہے. کلام میں فاعل بنتی ہے وہ یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہاں کے وہ کا میننگ دے رہا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا مطلع الفجر کو دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ سلام کو دیکھے گا کیا ہے، ٹھیک ہے. سلام سلامتی ہے نا. تو آپ اس کو پہچانیے جہاں پہ دیکھیے کافی اسم آ رہے، الملائکہ والروح فیہا، آپ کا مرکب جاری ہے باذن. آپ دیکھیے باذن ربہم، یہ پورا آپ کا ایک کمپاؤنڈ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں. من کل امر، یہ بھی آپ کا ایک کمپاؤنڈ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. ہم یہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں تو میں تھوڑا سا کوئی جاتی ہوں چونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ کا ہوم ورک یہ کہ جتنا بھی آپ نے الحمدللہ آج کی آیات کے اندر جو بھی آپ پچھلا ریوائز کر چکے ہیں گرامر کے اندر، جو آج دیکھا آپ نے آج کی آیات میں سے ڈھونڈ کے اپنے گروپ میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.